الله لا إله إلا الإله الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم، القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک نام المہیمن سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحشر میں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ قرآن میں بطور اسم اللہ کا یہ نام صرف ایک ہی دفعہ آیا ہے، المہیمن، اور یہ جو مادہ ہے ہا یا میم نون ہیمنہ، اس سے ایک اور ہمیں لفظ ملتا ہے قرآن میں جو خود قرآن کی اپنی شان میں آیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کتاب کی جو کہ اس کے سامنے موجود ہے، وہ مہیمنا علیہ، اور وہ پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے، محافظ ہے، نگران ہے، امین ہے، یعنی قرآن کی صفت مہیمن آئی ہے۔ مہیمن وہ کتاب جو پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات کی محافظ ہے، ان کی امین ہے، ان کی حفاظت کرنے والی ہے، اور ان کے اوپر گواہ ہے کہ جو پچھلی کتابوں کے اندر تعلیمات ایسی تھیں جو کہ غیر محرف چھوڑ دی تھی ان کے ماننے والوں نے، جن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی تھی، جو اللہ کی طرف سے آئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ان کو ان تعلیمات کا حصہ بنا دیا۔ ابھی جو لفظ ہے مہیمن تھوڑا سا ریئر ورڈ ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1 نگرانی، مانیٹرنگ کا اس کے اندر مطلب پایا جاتا ہے۔ پھر گواہی کا مطلب بھی آتا ہے اس کے اندر، بیئر وٹنس یا ٹو گیو ایویڈنس۔ علم کا مطلب بھی ہے اس کے اندر، مکمل قدرت، ایبسلیوٹ کنٹرول۔ جیسے کہ ہم سیطرہ لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں، سیطرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈومینیٹ کرنا کسی کو، مکمل کسی کو اپنے قابو میں لے لینا، لیکن سیطرہ کے اندر ذرا جبر ہے اور تھوڑا ایک زبردستی کا مطلب پایا جاتا ہے، کچھ ظلم کا مطلب آتا ہے کہ ظلم کے ساتھ کسی کے اوپر حاوی ہو جانا۔ تو یہ حاوی ہونے کا مطلب تو ہے مہیمن کے اندر، مکمل قدرت کا تو ہے،
لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں محبت اور شفقت کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، اور امانت کا بھی ایلیمنٹ ہے اس کے اندر۔ پھر مکمل قدرت، علم، نگرانی اور گواہی کے اندر استمرار اور ثبات، یعنی استمرار سمجھتے ہیں کنٹینیوٹی، اور اسٹیٹ فاسٹنس، ایسا نہیں کہ کبھی قدرت تھی اور کبھی نہیں۔ جیسے کہ دنیا کا معاملہ ہوتا ہے، دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں، کبھی ان کو قدرت حاصل ہوتی ہے، کبھی قدرت حاصل نہیں ہوتی اپنی قوم کے اوپر، کبھی قوم بغاوت کر دیتی ہے، وہ قابو میں لا نہیں سکتے ان کو، تو یہ بات نہیں ہے۔ تو المہیمن کے اندر مکمل علم اور قدرت، اور نگرانی یعنی مانیٹرنگ، اور گواہی یعنی وٹنس، اور اس میں استمرار اور ثبات، کنٹینیوٹی اور اسٹیڈ فاسٹنس۔ یہ مہیمن کا جو لفظ ہے، اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ چڑیا اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے اور ان کو اپنے پروں کے اندر چھپا لیتی ہے۔ تو یہ جو ایکٹ ہے چڑیا کا کہ وہ ہر قسم کے مشکلات سے اور مسائل سے بہت شفقت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو بچانا چاہتی ہے، یہ دراصل حیمنہ ہے، اس کو حیمنہ کہیں گے۔ یا ماں جیسے اپنے بچے کو جب گود میں بھر لیتی ہے اور بچے کو انتہائی حفاظت کا احساس ہوتا ہے، تو یہ دراصل حیمنہ والی فیلنگ ہے۔ تو المہیمن محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ حفاظت فرما رہا ہے، اور جن کی وہ حفاظت کر رہا ہے ان پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور لامحدود اس کا علم ہے۔ تو یہ مہیمن ہی کے ضمن میں آگے ہم الرقیب کی بات کریں گے، الشہید کی بات کریں گے، الحافظ کی بات کریں گے، الحفیظ کی بات کریں گے، تو سمجھے کہ وہ المہیمن ہی کی مختلف ایکسپلینیشنز ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام ہے، یاد ہے آپ کو ابھی ہم نے نگرانی کی بات کری تھی، سرویلنس، جو مہیمن کے اندر سرویلنس کا بھی مطلب شامل ہے، حفاظت کا بھی مطلب شامل ہے۔ تو اب یہ جو اگلا نام ہم دیکھیں گے، اس میں سرویلنس کا مطلب آتا ہے، وہ ہے الرقیب۔ را قاف با اس کا مادہ ہے، رقب گردن کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، جس کو ہم گدی کہتے ہیں، نیپ آف دا نیک، کہ ہر ایک انسان کی گدی پر اللہ کی نظر ہے، جب چاہے گدی سے پکڑ کر کھینچ لے۔ الرقیب نگرانی کرنے والا، سروے کرنے والا، سرویلنس کرنے والا۔ قرآن میں 3 دفعہ یہ آتا ہے، اور یہ بغیر لام تعریف کے آیا ہے، اور یہ تنہا آتا ہے، یعنی کسی نام کے ساتھ جوڑا بن کر نہیں آیا ہے۔ ہم سورہ مائدہ میں دیکھتے ہیں آیت نمبر 117 کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن فرمائیں گے، فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی، اللہ جب تو نے مجھ کو فوت کر لیا تھا، کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْہِمْ، اللہ تو ان پر رقیب تھا، تو لوگوں پر نگران تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَہِیدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 اس میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِیبًا، یقیناً اللہ تم سب پر رقیب ہے۔ اور سورہ احزاب میں آیت 52 میں آتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِیبًا، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ تو الرقیب بمعنی حفاظت کرنے والا اور نگرانی کرنے والا۔ تو یہ تو المہیمن اور الرقیب میں مشترک کوالٹیز ہیں، نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، لیکن تھوڑا سا معنوں میں فرق بھی ہے۔ ظاہر ہے 2 نام بالکل ایک جیسے نہیں ہوں گے، کچھ تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ الرقیب میں جو ہمیں اضافی معنی پائے جاتے ہیں وہ انتظار کے ہیں اور خبردار کرنے کے ہیں، الرٹ کرنے کے ہیں۔ تو الرقیب بمعنی منتظر، جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ ہود میں وَارْتَقِبُوا، اور انتظار کرو تم سب، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یعنی رسول نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ تم میری بات پر یقین نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تم پر اگر تم نے شرک نہ چھوڑا، میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، تو ٹھیک ہے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے پنشمنٹ کا انتظار کرو۔ انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ تو الرقیب کا مطلب کیا ہوا؟ نگرانی کا مطلب تو ہے، حفاظت کا مطلب بھی اس کے اندر ہے، اور ایک اور مطلب ہے منتظر، انتظار کرنے والا۔ پھر خبردار کرنے والا بھی اس کا ایک مطلب ہے جو کہ ہمیں ملتا ہے، جیسے کہ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا کہ جب ان سے قبطی کا قتل ہو گیا تھا اور پھر وہ مصر چھوڑ کے اور وہ مدین کی طرف جانے کا سوچ رہے تھے، تو کیسے نکلے تھے مصر سے؟ فخرج منہا خائفا یترقب، نکلے موسیٰ علیہ السلام خائفا، ڈرتے ہوئے، یترقب، چوکنا ہو کر، الرٹ ہو کر، بڑے ہی خبردار ہو کر وہ نکلے تھے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے۔ دیکھیے یترقب
کیا بتایا تھا آپ کو؟ را قاف با، رقب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گردن. تو یہ ترقب جب انسان جب چوکنا ہوتا ہے تو چاروں طرف دیکھ رہا ہوتا ہے نا، گردن گھما گھما کے دیکھ رہا ہوتا ہے تو الرٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے خبردار ہونا. تو ایک اور مثال سے اگر اس کو ہم سمجھیں، جو نگرانی والا مطلب ہے اور الرٹ ہونے والا بھی مطلب ہے ہمارا. دیکھیں ہم کہیں جاتے ہیں یا سڑک پر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اور وہاں اگر ان کو کیمرے کی موجودگی کا احساس ہو جائے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، ہماری مانیٹرنگ ہو رہی ہے، تو فوراً احتیاط آ جاتی ہے انسان کے انداز میں بھی یا ڈرائیونگ کرنے میں بھی. تو بالکل ایسے جیسے کہ وہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے، اور عام طور پہ کیمرے کو ذرا خفیہ سا لگایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے چھپا کر کہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا عام طور پہ. تو اسی طرح ہماری بھی خفیہ ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہماری کیسی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، کیسے ہماری نگرانی کی جا رہی ہے. تو ہم خبردار ہو جائیں، ہم الرٹ ہو جائیں. جو فرشتہ ہمارے اعمال اور اقوال کو محفوظ کر رہا ہے، اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ما یلفظ من قول، ایک لفظ نہیں نکلتا منہ سے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر ایک چوکس نگران، ایک خبردار الرٹ قسم کا نگران جو ہے وہ اس کو اچک کر اور محفوظ کر لیتا ہے. تو یہ رقیب کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، بڑے رقیب ہیں، بڑے ایک ایک چیز مانیٹر کر رہے ہیں. تو الرقیب اور اس کے مقرر کیے ہوئے فرشتے وہ بہت الرٹ رہتے ہیں، ذرا سی غفلت نہیں ہو سکتی، کوئی چیز ان سے مس نہیں ہوتی. کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مراقبے میں رہتے ہیں. مراقبہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور کہتے ہیں اچھا مراقبہ کرو، فلاں آیت کا مراقبہ کرو. تو یہ کسی خاص آیت کا مراقبہ وہ تو ایک الگ کہانی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں، اور کون ہے ہم میں سے جو متقی بننا نہیں چاہتا، اور ظاہر تقوی کے ساتھ ہی جنت ہے، تقوی کے ساتھ ہی ہدایت ہے، تقوی کے ساتھ ہی معاملات کے اندر آسانی ہے، اور تقوی کے ساتھ ہی رزق کے اندر برکت ہے، اور مشکلات سے نکلنے کا حل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اور تقوی کے ساتھ ہی قبولیت کے اعمال کا انحصار ہے. تقوی ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. تو اس کے لیے مراقبہ کہتے ہیں. یہ مراقبہ کیا ہے؟ یہ ایک آیت کا مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی آیت پر فوکس کرے، ایک ایک لفظ پر غور کرے، اس کی گہرائی میں جائے اور اپنے اوپر اپلائی کرے. تو بجائے کہ رینڈم کوئی مراقبہ کیا جائے یا اس کو ایک خالی اسپریچول ایکسرسائز ونس ان اے وائل کی بنا لی جائے، بہتر ہے کہ متقی بننے کے لیے ہر وقت انسان اپنا مراقبہ کرے. کس طرح؟ یہ سوچے کہ مسلسل میں الرقیب کی نگرانی کے اندر ہوں، مسلسل مجھ کو دیکھا جا رہا ہے، میری مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اور یہ اسم اللہ تعالیٰ کا الرقیب، یہ انسان کو احسان کے درجے پر لے جاتا ہے. انسان خود پہ نظر رکھتا ہے، اپنا حساب لیتا رہتا ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کرتا رہتا ہے. دیکھیے اس کے بغیر ہماری اصلاح ہو نہیں سکتی. کوئی کہاں تک ہماری اصلاح کرے گا، کوئی کہاں تک ہم کو روکے گا اور ٹوکے گا. بعض دفعہ جب لوگ بہت زیادہ روکتے ٹوکتے ہیں، حتیٰ کہ مائیں بہت جب وہ اعتراض کرتی ہیں، بچوں پہ روک ٹوک کرتی ہیں، تو ریزنٹمنٹ پیدا ہوتا ہے بچوں کے اندر، اریٹیٹ ہوتے ہیں. تو بڑوں کے اندر بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. تو بہت بہتر ہے کہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ الرقیب مجھ کو دیکھ رہا ہے. اور جیسے امام غزالی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی حیات، موت، عمل، رزق، اجل وغیرہ پر گواہ اور محافظ ہے. ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے. تو انسان اپنا مراقبہ کرے، اپنے اعمال کا مراقبہ کرے، اپنے خیالات کا مراقبہ کرے، اپنے ارادوں کا مراقبہ کرتا رہے. مراقبہ کیا؟ مانیٹر کرتا رہے. کب؟ علماء کہتے ہیں عمل کرنے سے پہلے، عمل کرنے کے دوران، اور عمل کرنے کے بعد. دیکھیں سننے میں لگتا ہے بہت آئیڈیلسٹک قسم کی باتیں، لیکن اتنی آئیڈیلسٹک نہیں ہے. ہم دنیا میں خود اس کا تجربہ کرتے ہیں. کوئی کہیں انٹرویو دینے جا رہا ہوتا ہے جہاں پہ اس کا بہت سارا فائدہ وابستہ ہوتا ہے، تو وہ انٹرویو دینے سے پہلے تیاری کرتا ہے. بالکل جب وہ انٹرویو دے رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو مانیٹر کرتا ہے. بعض لوگ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، وہ انہیں کے ایک طرح سے پریکٹس کرنے کے لیے باقاعدہ اپنی ویڈیو بناتے ہیں، اپنی ریکارڈنگ کرتے ہیں، اس کو پھر ریپلے کر کے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ عمل کرنے کے دوران، یعنی یہ انٹرویو دینے کے دوران میں کیسا لگ رہا تھا، اور عمل کرنے کے بعد اپنا مراقبہ کریں. اور یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں فیڈ بیک دو ہم کو. تو ہم بھی اس طرح سے اپنا آپ مانیٹر کر سکتے ہیں. عمل کرنے سے پہلے سوچیں، ذرا سا ٹھہر جائیں،
غور کر لیں کہ یہ کام کیوں کیا. جیسے مثال کے طور پر میں یہاں آ رہی ہوں تو میں سوچوں، اگر ہر دفعہ نہیں تو کبھی تو سوچوں کہ میں کلاس میں جا رہی ہوں کس کی خاطر، کیا نیت ہے میری. تو ہماری نیتوں کا ڈائریکشن بالکل درست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. انما الاعمال بالنیات. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مراقبہ نہ کریں اپنی نیتوں کا؟ نیتیں بگڑی نہیں کہ عمل بیکار ہو کے رہ جائے گا. پھر عمل کرتے ہوئے کیا ہم شریعت کے حدود کے اندر ہیں، اس کے بارے میں غور کر لیں. اور عمل کرنے کے بعد دوبارہ سوچ لے انسان اس کے بارے میں، کس کے لیے کیا، کیوں کیا، میری نیت کیا تھی. اتنا مشکل نہیں، دنیا کے اہم معاملات میں ایسا ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنے اوپر ہم نظر رکھیں، انشاءاللہ ہم محسن بن جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ واللہ یحب المحسنین. اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے. ہم گھر سے نکلتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں نا آئینہ. کیا دیکھتے ہیں آئینے میں؟ ہم بھی رقیب ہیں نا اپنے اوپر. ہم نے آئینے میں دیکھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. میں جس مجلس اور جس محفل میں جا رہی ہوں وہاں کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہے میرا حلیہ یا نہیں ہے. تو گھر سے نکلتے ہوئے ضرور اس مراقبے کا اہتمام کریں کہ میں گھر سے نکل کے جا رہی ہوں، میں جس حال حلیے میں نکل کے جا رہی ہوں الرقیب کے لیے قابل قبول ہے یا نہیں ہے. گھر میں یہ معاملہ ہونے والا ہے، کوئی خوشی کی تقریب ہونے والی ہے، کوئی غم پڑ گیا، کریں مراقبہ. اس پر مراقبہ کریں کہ میں جس طریقے سے اس غم کو یا خوشی کو لے کے چل رہی ہوں وہ الرقیب کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ الرقیب تو میری نگرانی کر رہا ہے اور میں ہی اس سے اوجھل ہو جاؤں یا میں ہی اس سے غافل ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوتا ہم سے، ہم غافل ہو جاتے ہیں. تو یہ مسلسل ایک مراقبے کی کیفیت رکھنا، یقین کریں اس سے بہادری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. اللہ کے قوانین انسان اتنی آسانی سے نہیں توڑتا. جیسے وہ کیمرے والی بات ہے، جب یہ پتا ہو کیمرہ نہیں لگا ہوا سڑک کے اوپر تو لوگ ریڈ سگنل توڑتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے نکل جائیں. پتا ہو کہ یہ کیمرہ ہے، یہ ریکارڈ کر لے گا، اور جو فلیش آتا ہے کیمرے کا ایک ٹائم جب وہ ریکارڈ کرتا ہے، اور پھر کہ پینلٹیز پر ہم کو پے کرنی پڑے گی. اسی کی مانیٹرنگ کا فائدہ کیا اگر اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا؟ ساری ریکارڈنگ اگر ڈیلیٹ کرنی ہے تو مراقبے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کیمرے کی ریکارڈنگ کا فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیمرہ ریکارڈ کرے گا، پھر ہمیں پینلٹی پے کرنی پڑے گی. تو الرقیب کے نام سے انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہر آن میں اللہ کی نظر میں ہوں، وہ دیکھ رہا ہے مجھ کو. تو ضرور انشاءاللہ ہم احسان کے درجے پر پہنچیں گے. چھپی سے چھپی بات الرقیب سے راز نہیں ہے، رازوں سے قریب ہے، بہت قریب ہے. اور یہی الرقیب جب ہم اضطرار کی حالت میں ہوتے ہیں، شدید پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو الرقیب کو پتہ ہے کہ ہم پریشان ہیں. پازیٹیو سائڈ بھی تو ہے نا. اللہ کو پتہ ہے کیا دکھ ہے جو مجھ کو اس وقت کھائے چلا جا رہا ہے، کیا پریشانی ہے جو میرے حواس پر مسلط ہے. بعض دفعہ ہم تو اپنا گھٹنا کسی کے آگے کھول بھی نہیں پاتے، اس لیے کہ جو پریشانی ہوتی ہے اس کا تعلق ہمارے اتنے قریبی جاننے والوں، چاہنے والوں، رشتہ داروں، خون کے رشتوں سے ہوتا ہے، یا بعض دفعہ ہماری اپنی ذات سے ہوتا ہے. ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے. بس الرقیب ہے، بتائے بغیر بھی اس کو معلوم ہے. ہمارے رازوں کا رقیب ہے، وہ جانتا ہے. اور جب ہم اس حالت میں ہوتے ہیں کہ ہم اتنے سخت پریشان ہوتے ہیں، اتنے دکھی ہوتے ہیں، تو وہ المجیب بنتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے، ہمارے غموں سے واقف ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے تو سفر کی آپ دعا مانگا کرتے تھے، اور اس دعا کا حصہ ہے آپ فرماتے تھے انت الصاحب فی السفر، اللہ تو میرا ساتھی ہے سفر میں، والخلیفۃ فی الاہل، اور تو میرے گھر والوں میں اللہ تو میرا خلیفہ. تو یہ بیک وقت کہ وہ سفر میں ساتھی بھی ہو اور گھر والوں کی نگرانی بھی کر رہا ہو، ان کا خیال بھی کر رہا ہو، یہ اللہ کے علاوہ، الرقیب کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ گھر میں نہیں ہوگا، جو گھر میں ہوگا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. یہ تو اللہ ہے الرقیب، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو، جہاں ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا راقب اللہ. اس نے پوچھا کیف، کیسے کروں، کیف ذالک، میں ایسے اللہ کا یعنی کہ الرقیب، اللہ کی نگرانی کا احساس کیسے رکھوں؟ تو انہوں نے کہا کن ابداً کأنک تری اللہ تعالی، ابد تک یہ رکھ اپنے ذہن میں کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. اور حدیث جبریل تو اتنی دفعہ سن چکی ہیں الحمدللہ آپ. احسان کا درجہ کیا ہے؟ اخبرنی عن الاحسان. تو کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو کم از کم حالت نماز میں تو اللہ کی شان الرقیب ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. جب عین گاڑی نماز کی حالت میں الرقیب کی ہم کو مراقبے کا اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا اگر ہمیں احساس نہیں ہوگا تو جانماز اٹھ کے تو بالکل بھی نہیں ہوگا. ہم جھوٹ بولیں گے، ہم دھوکہ دیں گے، ہم غیبت کریں گے، ہم حق مار لیں گے، ہم نافرمانیاں کریں گے اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہو پائے گا. تو کن ابدن کأنک تری اللہ، ایسے رہنے کی کوشش کر کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. جیسے ابھی سورہ نساء کی آیت ہم نے سنی کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر رقیب ہے، نگران ہے. اور وہ مشہور اور معروف واقعہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا، جو رات کو وہ گشت کیا کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں. ایک گھر کے آگے وہ کھڑے ہوئے تو اندر سے دو آوازیں آئیں، دو عورتوں کی، ایک ماں اور ایک بیٹی. ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی کہہ رہی تھی نہیں ماں، تم کو پتا ہے کہ عمر نے منع کیا ہے، یہ عمر کا قانون ہے کہ ہم ملاوٹ نہیں کر سکتے. تو ماں نے کہا رات کا اندھیرا ہے، ہم گھر کے اندر بیٹھے ہیں، عمر کا کیا ڈر ہے تم کو؟ عمر کہاں دیکھ رہے ہیں ہم کو؟ تو بیٹی نے کیا کہا تھا کہ اماں عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے ہم کو. اور یہی وہ خاتون ہے جن سے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کی شادی کری، اور اس کے بعد جو ان کی نسل سے علماء پیدا ہوئے. یہ ہے الرقیب کی برکتیں. ہم پھر دیکھیں وہی بات ہے کہ ہم وظیفوں کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ نام اتنی دفعہ پڑھ لو، یہ نام اتنی دفعہ کر لو. اس کو انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ الرقیب دیکھ رہا ہے، اس کو ہر چیز کا احساس ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سے ملتا جلتا جو ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے الشہید. یاد ہے یہ ہم نے مہمن کے اندر یہ سارے نام دیکھے تھے کہ نگرانی کرنا، گواہی دینا. ہاں، تو الشہید کے اوپر اب ہم آتے ہیں. قرآن میں تقریباً 19 ٹائمز، 19 دفعہ یہ آیا ہے. اسم الفاعل شاہد سے الشہید، کئی مطلب ہیں شہید کے. شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے. شہید کا نمبر 1 مطلب ہوتا ہے حاضر. جیسے میں اور آپ شہید ہیں، یہاں اس مجلس میں موجود ہیں. ہم جب سیرت پڑھتے ہیں یا صحابہ کی سوانح عمری پڑھتے ہیں تو آتا ہے کسی صحابی کے بارے میں شہیدہ بدر. شہیدہ بدر، ہم کہتے ہیں ہاں بدر میں شہید ہو گئے تھے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا. شہیدہ بدر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں موجود تھے، حاضر تھے، یعنی بدری صحابی ہیں. تو موجود ہونا، میں اور آپ شہید ہیں، میں اور آپ موجود ہیں. پھر ایک اس کا مطلب ہوتا ہے یعلم. یعلم یعنی جاننا. جو موجود ہوتا ہے وہی اس جگہ کے بارے میں جانتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ یہاں موجود ہیں تو آپ یہاں کا علم حاصل کر رہی ہیں، آپ کو علم ہے کہ یہ کیا جگہ ہے، کہاں واقع ہے، اس کے حدود و اربا کیا ہیں، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو علم ہے. یعلم، آپ جانتی ہیں. اور جو جانتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ یعلم، وہ بتا سکتا ہے دوسرے کو. اب آپ ہی جا کے کسی کو بتا سکتی ہیں. سپوزنگ آپ کو عدالت میں بلایا جائے کہ آپ اس جگہ کے بارے میں گواہی دیں، تو آپ گواہی دے سکیں گی. کیوں؟ آپ موجود تھیں. موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو علم تھا، اور علم ہونے کی وجہ سے آپ نے دوسروں کو بتایا، گواہی دی. اسی گواہی کو پھر ہم شہادت کہتے ہیں. تو شہید آپ نے دیکھا یعنی موجود ہونا، علم رکھنا، علم کے بارے میں دوسروں کو بتانا یعنی گواہی دینا. چوتھا اس کا مطلب ہے شہید کا مددگار ہونا، ہیلپر. اور پانچواں مطلب ہے امین بشہادتہ، کہ اپنی شہادت کی حفاظت کرنا، یعنی شہادت کو امانت کی طرح ٹریٹ کرنا، صحیح صحیح گواہی دینا. اچھا، اس میں پھر انسانوں سے اگر ہم اس کو تھوڑا سا کمپیئر کریں، انسان موجود ہوتے ہیں، کسی واقعے کے وقت وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے معلومات لی جائیں کسی واقعے کے بارے میں تو بعض دفعہ پوری طرح ریکال نہیں کر پا رہے ہوتے، کنفیوز ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ جو عدالتوں کے اندر گواہ ہوتے ہیں وہ اپنی گواہی بعض دفعہ چینج کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں یاد نہیں رہا، میں نے نمبر صحیح طرح نوٹ نہیں کیا، مجھ کو کپڑے کا رنگ شاید آف وائٹ تھا یا وائٹ تھا یا یلوش تھا یا پنک تھا یا پرپل سا تھا. کنفیوژن ہو جاتا ہے انسانوں کو. تو یہ ان کا لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اللہ الشہید ہے، اللہ کو کوئی کنفیوژن لاحق نہیں ہوتا. ہر چیز کا اس کو علم ہے، اور وہ اس علم کے بارے میں پوری طرح گواہ ہے اس علم کے اوپر. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بڑی زبردست آیت ہے، آیت نمبر 61. اللہ فرماتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو
وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں، اور لوگوں جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ الا کننا علیکم شہودا، اس دوران ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور وہ ایک صاف کتاب میں درج نہ ہو۔ تو اللہ گواہ ہے میرے اور آپ کے اوپر۔ دعا کریں زمین گواہی دے قیامت کے دن کہ ہم یہاں بیٹھے تھے اللہ، تیرے مبارک ناموں کا ہم ڈسکشن کر رہے تھے، ہم اپنے دل میں تیری محبت پا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر اپنے علم کے ساتھ شہید ہے، اور مومن کے لیے اللہ خاص طور پہ شہید ہے۔ اپنی مدد کے ساتھ، اپنی نصرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ شہید ہے۔ یاد ہے مطلب ہم نے کیا تھا شہید کا مددگار؟ تو اللہ مومن، ساری مخلوق پر تو اللہ شہید ہے، مومن کے ساتھ خاص اللہ کا شہید کا رشتہ ہے۔ اللہ مدد کرتا ہے مومن کی، اللہ مومن کا مددگار ہے، اس کو نصرت بخشتا ہے۔ تو اس میں مبارک الشہید میں اللہ تعالیٰ کی صفت معیت ہم کو محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور آخرت میں معاملات میں گواہیوں کا سلسلہ قائم کیا ہوا ہے۔ چاہے دنیا کی عدالتیں ہوں، وہ معاملات پر ہی فیصلہ کرتی ہیں، یا اخروی عدالت جو لگے گی وہاں اعمال کے فیصلوں کی بات ہوگی۔ تو دنیا میں معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے، آخرت میں اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں گواہیوں کا انتظام فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی عدالت میں گواہیاں پیش ہونی چاہیے، اور گواہ کا بڑا درجہ ہے، اور آخرت میں بھی گواہیاں پیش ہوں گی۔ لیکن اللہ محتاج نہیں ہے کسی گواہی کا، اللہ کسی شہید کا محتاج نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ خود کافی ہے بطور گواہ، بطور شہید۔ اور دنیا میں بھی جو خود حق پر ہوتا ہے وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ایو شیء اکبر شہادہ، کس کی شہادت سب سے بڑی ہے؟ قل، کہیے، اللہ شہید بینی و بینکم، کہیے اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ کس بات پر؟ کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ اور خود اپنے وجود پر، اپنی وحدانیت پر کون گواہی دے گا؟ اللہ کے۔ دیکھیں گواہی عام طور پہ دوسرے دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا۔ تو عام طور پہ جو برابری کے لوگ ہوتے ہیں یا سپیریئر ہوتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کا تو برابری کا کوئی نہیں، تو سپیریئر کہاں سے ہوگا؟ لا ند لہو لا ضد لہو، نہ اللہ کا مد مقابل کوئی ہے اور نہ اللہ کی ضد کوئی ہے، نہ لا شریک لہو، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنی وحدانیت پر، خود اپنے وجود پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ اور ہم بھی گواہی دیتے ہیں، میں کہتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان محمدن رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو دنیا میں یہ گواہی دے گا اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، ان کو قیامت کے دن شہادت علی الناس کے مرتبے پر فائز کیا جائے گا۔ تمام انسانوں پر وہ گواہ بنیں گے۔ بہت بڑا رتبہ ہے شہادت علی الناس کا۔ اللہ نے فرمایا ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تاکہ رسول تم پر گواہ بنے۔ اے مسلمانوں، تم پر تمہارے رسول گواہی دیں گے کہ میں نے پیغام ان کو پہنچا دیا تھا۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ بنو گے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا لوگوں تک یا نہیں پہنچایا تھا۔ اس کے لیے پھر بڑی بہادری چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ گواہی دینے میں بعض دفعہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور لوگ جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اور بڑی بڑی مشکلات بعض دفعہ گواہوں کو اٹھانی پڑتی ہے۔ اور ہم جب اتنی بڑی گواہی دیں گے اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، تو ہماری زندگی میں مشکلات تو آئیں گی۔ اس ذمہ داری کا احساس انسان کو بہادر بناتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہم فلاں
لوگوں کی بدزبانی کے خوف سے ان کو غلط کاموں سے نہیں روکتے. دیکھیے ہمارا معاملہ بھی ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کسی نے کسی کا حق مار لیا, کسی نے کسی کو تنگ کیا, لوگ تو ہم آگے بڑھ کر اس کو روکتے نہیں. کیوں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم روکیں گے تو ہمیں برا بھلا کہے گا, ہماری جان کا دشمن بن جائے گا اور زبان چلائے گا. اس زمانے میں بھی لوگوں نے کہا کہ ہم تو بدزبانی کے خوف سے فلاں فلاں شخص کو اس کے غلط کاموں سے روکتے نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تم اللہ کے ہاں شہید نہیں بن سکتے, اتنا بڑا آنر پہ تم کو نہیں ملے گا. تو اگر ہم اس رتبے کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں الشہید کے تمام احکامات کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم گواہ بنیں. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف گواہی دی, نہ صرف پیغام لوگوں تک پہنچا دیا, بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے لوگوں کو خود گواہ بھی بنا دیا. 3 دفعہ لوگوں سے پوچھا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ, اہل بلغت, کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا تھا کہ جی آپ نے پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا, آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا, آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا. تو آپ نے 3 دفعہ اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, کہ اللہ تو گواہ رہنا, اللہ تو گواہ رہنا, اللہ تو گواہ رہنا. اب سوچے میں نے اور آپ نے کیا تیاری کی ہے. جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ جو بس پڑھے, کوشش کریں ایک تک بھی پیغام پہنچا سکیں تو پہنچا دیں, اس لیے کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم مشہود, وہ دن جس دن گواہیاں پیش کی جائیں گی. تو نہ صرف یہ کہ رسول ہم پر گواہی دیں گے, سب سے پہلے تو اللہ گواہ ہے, ٹھیک ہے, پھر فرشتوں کی گواہیاں ہیں, فرشتے گواہ ہیں, پھر رسول کی گواہی ہوگی, پھر ہم گواہی دیں گے لوگوں کے اوپر. اور ہم گواہی دیں گے, بلکہ نہ صرف یہ کہ ہم گواہی دیں گے, بلکہ الشہید نے ہمارے اوپر شہید مقرر کر دیے ہیں, اس نے ہمارے اوپر گواہ مقرر کر دیے ہیں. اور وہ گواہ کون ہے جو ہمارے اوپر ہیں؟ بتائیے. فرشتے, جی وہ تو ہیں ہی. اور کون ہے؟ ماحول, جی ہاں بالکل ماحول ہے. اور کون ہے؟ اعضاء ہیں, جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاہد علیہم سمعہم, ان کے خلاف گواہی دے گی ان کی سماعت, کیا سنا تھا؟ وہ ابصارہم, اور ان کی بصارت, کیا دیکھا تھا؟ وہ جلودہم, اور ان کی کھالیں, ان کی کھالیں گواہ بنیں گی. تو جس نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا, یعنی گواہی کا حق ادا کر دیا, دنیا میں وہ شہید اگر بن گیا, قیامت کے دن بہت بڑا اس کو درجہ ملے گا. سورہ نساء میں آتا ہے آیت 69 میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر کہ اللہ نے انعام کیا. کون ہے؟ النبیین, نبیوں کے ساتھ, والصدیقین, اور صدیقین کے ساتھ, والشہداء, اور شہداء کے ساتھ, والصالحین, اور صالحین کے ساتھ, وحسن اولئک رفیقا, کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ انعام یافتہ لوگوں کی فہرست میں میرا نام لکھ لے. ہم نبی نہیں بن سکتے, صدیق کا درجہ بھی بہت اعلیٰ درجہ ہے, لیکن یہ شہداء والا درجہ اور صالحین والا درجہ تو حاصل کر ہی سکتے ہیں. اور کیوں نہ پھر صدیق کے درجے پر بھی پہنچنے کی کوشش کریں. صدیق ہی دراصل شہید ہوں گے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, اس دن زمین روشن ہو جائے گی اس کے زمین کے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور کتاب لا کر رکھ دی جائے گی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ, اور انبیاء لائے جائیں گے. وَالشُّهَدَاء, اور گواہ بھی لائے جائیں گے, اور شہداء بھی لائے جائیں گے. اور یاد رکھیں مجھ کو اور آپ کو گواہی دینی ہے کیا؟ کہ ہم نے دنیا والوں کو پیغام پہنچا دیا تھا, اے اللہ جو تو نے امانت ہمارے پاس قرآن کی شکل میں, حدیث کی شکل میں, اسلام کی شریعت کی شکل میں رکھوائی تھی, ہم نے وہ دوسروں تک پہنچا دی تھی. اور اللہ کی راہ میں جان دینے والا تو اعلیٰ ترین درجے کا شہید ہے. اس نے تو اپنی جان دے کر گواہی دے دی کہ وہ سچا ہے اپنی نیت میں اور اپنے عقیدے میں اور اپنے دین میں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ شہادت کی توفیق عطا فرمائے ہم کو, مرتے مرتے اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا کلمہ ہماری زبانوں پر ہو. عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ آتا ہے. ایک دفعہ انہوں نے کچھ کپڑے پہنے تھے اور وہ سفید رنگ کے کپڑے تھے. ابن عمر جو ان کے بیٹے ہیں
وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ نیا کپڑا ہے یا پرانا ہے؟ تو ابن عمر کو سنائی نہیں دیا کہ کیا جواب دیا عمر رضی اللہ عنہ نے. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پرانے کپڑے بہت اچھے لگتے تھے، اور بعض لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے، ان کو نرم نرم پرانے کپڑے اچھے لگتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی ان کو، البس جدیدن، نئے کپڑے پہنو، عش حمیدن، انتہائی تعریف والی زندگی گزارو کہ لوگ بھی تعریف کریں اور فرشتے بھی تعریف کریں اور اللہ بھی تمہاری تعریف کرے. ومت شہیدن، اور شہادت کی تم کو موت نصیب ہو. ہم البس جدیدن اور عش حمیدن پہ تو بہت خوش ہیں، ہم کہتے ہیں مت شہیدن، اچھا اس کے بارے میں دیکھا جائے گا، پھر سوچیں گے. تو دیکھیں شہیدن کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں ہم کو اپنی راہ میں موت نصیب کرے. دیکھیں میں اور آپ نکل کر آ گئے نا، کیا نیت تھی یہاں آتے ہوئے؟ کہ ہم اللہ کا کلام یا اللہ کی بات یا اللہ کے نام سننے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی خاطر نکل کر آئے. تو جو فی سبیل اللہ نکل آیا وہ اللہ کے راستے میں ہے. تو جب وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا وہی تو شہید فی سبیل اللہ بنے گا، ورنہ کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ جو کبھی نکلتا ہی نہیں اللہ کے راہ میں تو وہ شہید فی سبیل اللہ کیسے ہوگا؟ اور اگر میری موت آ جاتی ہے یہاں بیٹھے بیٹھے یا آتے جاتے تو میں کیا ہوں گی؟ انشاءاللہ شہید فی سبیل اللہ. اور آپ کیا ہوں گی؟ میں نے جان کے آپ کی موت کا ذکر نہیں کیا. کیا کہیں گے اللہ کرے مرے ہمارے دشمن؟ جی وہ تو مریں گے، دیکھیں موت تو آنی ہے ہی. ہم کوالٹی آف لائف کے پیچھے مرے جا رہے ہوتے ہیں. کوالٹی آف ڈیتھ کی بھی تو فکر کریں، اس لیے کہ جو کوالٹی آف ڈیتھ ہوگی وہی اگلی کوالٹی آف لائف ہوگی، ایٹرنل کوالٹی آف لائف وہی بنے گی. ہماری موت کی کوالٹی ڈٹرمن کرے گی کہ آئندہ ہماری کوالٹی آف لائف کیسے بننے والی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو بھی نہیں ابھری کہ میں اللہ کی راہ میں ماری جاؤں تو وہ تو ایک درجے کے نفاق پر مرے گا. اور جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شہادت کی موت نصیب فرما، وہ اگر اپنے بستر پر بھی مرے گا اللہ کے ہاں شہید ہی لکھا جائے گا. تو یہ ہے، یہ تمنا تو پیدا کرے. دیکھیں پھر ہم نے بات کی تھی نا کہ شہید ہونے کے لیے بہادری بہت ضروری ہے. جو بہادر ہوتے ہیں پھر وہی مجاہد بنتے ہیں فی سبیل اللہ، اور جو فی سبیل اللہ مجاہد ہوتا ہے وہی شہید فی سبیل اللہ ہے. اور یہ شہید جن کو ہم شہید کہتے ہیں کہ عمر شہید ہو گئے، حمزہ شہید ہو گئے، تو یہ کون ہے کہ انہوں نے تو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی، میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. تو چاہے وہ علم کے جہاد میں ہم نکلیں یا ہتھیاروں کا جہاد کرنے یا تبلیغ کے لیے ہم نکلیں، جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، بعض دفعہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا حج کرنے جاتے ہیں وہاں موت واقع ہو جاتی ہے، وہ سب شہید فی سبیل اللہ ہیں. تو مت شہیدن، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شہادت کی موت عطا کر. اور شہید کو کتنی تکلیف ہوتی ہے مرتے وقت، چونٹی کے کانٹے جتنی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ بھی مت کہنا، بل احیاء، زندہ ہیں. شہادت کی موت یہ ایسی زندگی دیتی ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کر. تو یہ اللہ سے تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موت ملے اور چونٹی کے کانٹے جتنی تکلیف بھی ہم کو اس میں نہیں ہوگی. اور جو چلا گیا دنیا سے، جو جنت میں پہنچ گیا، وہ تو کبھی بھی دنیا میں واپس آنا نہیں چاہے گا. اللہ تعالیٰ شہداء سے پوچھے گا بار بار تم اور کیا چاہتے ہو، تمہاری مرضی کی ہر چیز مل گئی؟ وہ کہیں گے ہمیں تو سب کچھ مل گیا اللہ، ہم کیا مانگے تجھ سے. اور اللہ اصرار کر کر کے ان سے کہے گا کہ کچھ اور مانگو، کچھ اور مانگو، کچھ اور مانگو. وہ کہیں گے اللہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم پھر تیری راہ میں شہید ہونا چاہتے ہیں. وہ جو لذت ہوگی اللہ کی راہ میں جان دینے کی، اور اس کے بعد جو اس کی نعمتیں ان کے سامنے آئیں گی، اس کا تصور شہید دیکھ کر ہی یعنی اس کو اندازہ ہو سکتا ہے. ہم تصور بھی اس کا نہیں کر سکتے کہ صرف اس لیے واپس آنا چاہیں گے کہ دوبارہ اللہ کی راہ میں جان دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارمان تھا کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں اور شہید کر دیا جاؤں، مار دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں جان دوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں جان دوں. تو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارمان تھا وہ میرا آپ کا بھی تو ہونا چاہیے نا. تو جب ہم یہ تمنا، یہ نیت، یہ ارادہ، یہ ایک خواہش کریں گے تو المحیمن کو پتہ چلے گا، الرقیب کو پتہ چلے گا. جی ہاں، کیوں نہیں پتہ چلے گا کہ ان کو شہادت کا شوق ہے. تو مت شہیدن،
تو لہٰذا یہ شہید اللہ کی راہ میں نکلنے والا شہید، یا متشہیدن کہ تمہاری زبان پر کلمہ شہادت ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تم کو شہادت کی موت، کلمہ شہادت کی موت نصیب ہو، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب اسی سے ملتا جلتا ایک اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحفیظ، اور اسی سے ملتا جلتا ہے الحافظ۔ اللہ تعالیٰ کا نام الحفیظ قرآن میں 3 مقامات پر آیا ہے، اور یہ بھی تنہا آتا ہے، کسی کا نام کے ساتھ جوڑا بن کر نہیں آیا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربی علی کل شیء حفیظ، اللہ تعالیٰ یعنی کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر حفیظ ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ سورہ سبا آیت 21 میں آتا ہے وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آپ کا رب ہر چیز پر حفیظ ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ اور سورہ شورى آیت نمبر 6 میں آتا ہے اللہ حفیظ علیہم، اللہ ان پر حفیظ ہے۔ تو تینوں جگہ ہم نے دیکھا کہ حفیظ نام تنہا آیا اور بغیر لام تعریف کے آیا، یعنی الف لام لگا ہوا نہیں آیا ہے اس کے ساتھ، اور حافظ بھی آتا ہے اللہ کا نام، اور یہ بغیر لام تعریف کے، یہ بھی بغیر لام تعریف کے آیا ہے۔ سورہ یوسف میں آتا ہے فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے، اور اس کی جمع بھی آئی ہے، حافظ کی جمع حافظون، حافظین بھی آئی ہے۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہیں جس نے کہ الذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور سورہ انبیاء آیت 82 میں آتا ہے کچھ جنوں کا ذکر آیا ہے جو سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں کام کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے قابو میں جن دے دیے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جنوں کے بارے میں وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم ان جنوں کی حفاظت کرنے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا نگران تھا۔ تو اب یہ جو الحفیظ یا الحافظ اللہ تعالیٰ کا کے 2 اسما ہیں، ایک مطلب ہوتا ہے برباد اور ضائع ہونے سے بچانا، یہی ہے نا حفاظت کرنا کہ برباد نہ ہو جائے، چیز ضائع نہ ہو جائے۔ ہم موتھ بالز ڈالتے ہیں یا ہم اپنے کپڑوں کی حفاظت کے لیے مختلف اہتمام کرتے ہیں تاکہ وہ برباد نہ ہو، تاکہ وہ ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو۔ تو ایک مطلب ہے برباد اور ضائع ہونے سے بچانا۔ نمبر 2 غافل نہ ہونا، غفلت میں نہ پڑنا۔ نمبر 3 مانیٹر کرنا، وہی الرقیب والا مطلب، المہیمن والا مطلب ہے اس کے اندر، نگرانی کرنا، مانیٹر کرنا۔ نمبر 4 علم کو بغیر بھولے مکمل طور پہ یاد رکھنا، یعنی کہ جن معنوں میں ہم حفظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس معنوں میں بھی یہ آتا ہے کہ علم کو بھولے بغیر مکمل طور پہ یاد رکھنا۔ نمبر 5 اعمال، اجسام، دلوں، نیتوں کی حفاظت کرنا، الحفیظ۔ تو جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اس میں مبارک الحفیظ اور اس میں مبارک الحافظ میں مہیمن اور الرقیب کا مطلب بھی شامل ہیں۔ الملک اللہ، اس کی نگرانی میں پوری ملک اور پوری مملکت اور پوری ملکوت ہے، پورے ملک پر، پوری ملکوت پہ اللہ تعالیٰ حفیظ ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں فرماتا ہے لا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکا نہیں دیتی، اور کوئی چیز اللہ کی حفاظت سے باہر نہیں ہے۔ ابن حبان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اتنی خوبصورت دعا ہے۔ کیا دعا ہے دیکھیں، اللہم احفظنی بالاسلام قائما، اللہ اسلام کے ذریعے میری حفاظت فرما جب میں کھڑا ہوا ہوں، واحفظنی بالاسلام قاعدا، اور اللہ اسلام کے ذریعے میری حفاظت فرما جب میں بیٹھا ہوا ہوں، واحفظنی بالاسلام راقدا، اور اللہ تعالیٰ اسلام کے ذریعے میری حفاظت فرما جب میں لیٹا ہوا ہوں، ولا تشمت بی عدوا حاسدا، اور اللہ میرے دشمن اور حاسد مجھ پر نہ ہنسے، کوئی ان کو موقع نہ ملے۔ دیکھیں جب مومن پر مشکل پڑتی ہے نا، اور خاص طور پہ کون سا مومن، وہ مومن جس کی زندگی بڑی امن میں گزر رہی ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی امن میں ہوتی ہے، پھل پھول رہی ہوتی ہے، وہ خود بھی امن میں ہوتا ہے، تعلقات بھی بڑے پرامن ہوتے ہیں، پیسے کی طرف سے بھی بڑا مطمئن ہوتا ہے، پرامن ہوتا ہے، یعنی دینی اور دنیاوی سب نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے حسد کرنے والے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ اور جب ایسے امن والے مومن کے اوپر، مومن تو خود بخود امن میں ہوتا ہے لیکن دنیاوی طور پر بھی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا آسودہ حال ہے اور یہ دین پر عمل کرنے والا ہے، ایسے پر جب مشکل پڑتی ہے تو دشمن بہت خوش ہوتے ہیں،
حسد کرنے والوں کا تو ارمان پورا ہو جاتا ہے کہ ان پر کوئی آفت آئی اور پھر وہ ہنستے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ وَلَا تُشْمِتْ بِي عَدُوًّا حَاسِدًا، اللہ زوال نعمت سے مجھ کو بچا لے، میری حفاظت فرما اور میرے دشمن اور حسد کرنے والے مجھ پر نہ ہنسے. الحافظ نے ہماری مکمل حفاظت کا انتظام فرمایا ہوا ہے. جسمانی آفتوں سے، بلاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچائے. کس طرح اللہ نے ایٹماسفیئر بنایا ہے جو ہماری حفاظت کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے کہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء میں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو مضبوط چھت بنا دیا تمہارے لیے، اور نہ میٹورائٹس اور نہ ہارمفل ریڈیشن کوئی چیز ہم تک نہیں پہنچتی اللہ کے فضل و کرم سے. تو جہاں اس نے ہماری دنیا کی حفاظت کی، ہمارے پلانٹ ارتھ کی حفاظت کی، اور جس نے ہمارے جسموں کی حفاظت کی، تو دیکھیں کیا اللہ نے امیون سسٹم بنایا ہے ہمارا، کس طرح ہمارے اندر وہ ٹریگر ہوتا ہے اور کیسے وہ دفاع کرتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے مر چکے ہوتے. اور کتنی چیزوں سے اللہ نے حفاظت کا سسٹم بنایا ہے. ہماری کھال آپ دیکھیں کیسے ہماری حفاظت کرتی ہے. پھر اندر جو اللہ نے ڈفرینٹ سیلز رکھے ہیں، کوئی فورن پارٹیکل داخل ہوتا ہے، فوراً ہمارا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. کہیں کٹ لگتا ہے، خون بہنا شروع ہوتا ہے، فوراً امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. آپ ضرور گھر جا کے چھوٹی سی کوئی ویڈیو دیکھیے گا امیون سسٹم کے بارے میں. اللہ کی شان دیکھیں اور پھر ان لوگوں کی عقل پر ماتم کریں جو کہتے ہیں کوئی حفیظ ہے ہی نہیں، خود بخود سب کچھ ہوتا چلا گیا. ایک اندھا بہرا مادہ تھا جو اپنے آپ کو ایوالو کرتا چلا گیا. الحفیظ کے بغیر یہ کیسے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ورنہ ہمارا جسم اپنے آپ کو کھا جائے. ہمارا پیٹ جو ہے اسٹمک، اس میں ایسڈ ہے، ایسڈ، اور وہ گوشت کو گلاتا ہے. کوئی ایسڈ ہمارے جسم کی، ہمارے جو پیٹ کی لائننگ اس کو نہیں گلاتا. اور وہاں جب تھوڑا سا خلل پیدا ہو جاتا ہے، خرابی فساد پیدا ہو جاتا ہے، تو ہمیں السرز ہو جاتے ہیں انسانوں کو، اس لیے کہ پیٹ کا ایسڈ پیٹ کو زخمی کر رہا ہوتا ہے. لیکن نارملی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اس طرح سے کیسے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے ہمارے لیے. تو نہ صرف ہمارے جسموں کی، دیکھیں پہلے پلانٹ کی، پھر کیسے ہمارے جسموں کی حفاظت کری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری جو روح کی غذا ہے یعنی وحی کی مکمل حفاظت فرمائی ہے. فرمایا حفظا من کل شیطان مارد، ہم نے ہر سرکش شیطان سے وحی کی حفاظت کی ہے. اور ابھی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں جس نے کہ ذکر نازل کیا ہے، وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس کے علاوہ کچھ شرور جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا جو نظر آنے والے ہیں، مثال کے طور پر ریڈیشنز جو کہ پروف کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں الحافظ نے اور کتنے شرور کے بارے میں، مختلف قسم کے نقصانات کے بارے میں ہم کو آگاہ کیا جو ہمارے ناپ تول میں نہیں آ سکتے تھے، جو سائنس ہم کو نہیں بتا سکتی تھی، جو ہمارے حواس نہیں بتا سکتے تھے. مثال کے طور پہ حسد کا شر، مثال کے طور پہ نفس کا شر، مثال کے طور پہ شیطان کا شر. ایسے شروع سے حفاظت کی ہے الحفیظ نے. اور معوذتین ہم کو سکھا دی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دو حفاظت کرنے والی صورتیں، پناہ دینے والی صورتیں. آیت الکرسی یہ ہماری حفاظت کرتی ہے. جو رات کو پڑھ کر سوتا ہے آیت الکرسی، اور اس کو روٹین بنائیں کہ آیت الکرسی پڑھ کر سونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے. اور نظر سے اور حسد سے بچنے کے لیے تو، اور ان کے علاج کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے نبی کے ذریعے دعائیں سکھا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہما پر یہ نظر کی دعا پڑھ کر پھونکتے تھے کہ بسم اللہ ارقیکا، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھ پر دم کرتا ہوں، من کل شیء یؤذیکا، ہر اس چیز کے شر سے تجھ کو بچانے کے لیے جو کہ اذیت پہنچائے تجھ کو، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، اور حسد کرنے والے کی آنکھ سے، اللہ یشفیک، اللہ تجھ کو شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھ پر دم کرتا ہوں. تو کہیں نظر کا کچھ احساس ہو یا کسی جادو وغیرہ کے شر کا یا حسد کا احساس ہو، ان کو دم کر لینا چاہیے. اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما رہا ہے. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، ان کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے پہرے دار مقرر کر دیے ہیں. انسان کے آگے پیچھے اللہ نے پہرے دار مقرر کر دیے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ،
وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ کتنے نقصانات ہیں جو ہم کو لاحق ہو سکتے ہیں. سڑک کراس نہیں کر سکتے ہم, کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اتنے سے اسٹیپ سے نیچے اتر کے لوگ ہو سکتا ہے مر جائیں, ایک سیڑھی اتر کے ہو سکتا ہے لوگ مر جائیں. بعض دفعہ ایک دوا جو لی جاتی ہے وہ گولی کیسے حلق میں چلی جاتی ہے, وہ کیسے سانس کی نالی میں جا کے نہیں پھنستی. کیا اللہ نے نظام بنایا ہے کہ جب کھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتا ہے کہ وہ کھانا سانس کی نالی میں نہ جانے پائے. کبھی کبھی ہم کو اچھو لگ جاتا ہے نا, پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے ہمارا, اور اچھو لگنے سے موت واقع ہو جاتی ہے لوگوں کی. کھانا جو ہے وہ غلط نالی کے اندر بعض دفعہ چلا جاتا ہے. یہ ایکسیپشنز ہیں, ہمارے بس میں نہیں تھا. کوئی دنیا کی سائنس یہ کام نہیں کر سکتی. لیکن جب اللہ کا لکھا پورا ہونا ہوتا ہے, تقدیر کا لکھا ہونا ہوتا ہے, تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے. تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کی حفاظت فرما رہا ہے, بلکہ ہمارے حرکات اور اقوال سب محفوظ کیے جا رہے ہیں. ابھی آپ کو الرقیب میں بتایا تھا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اسی طرح ہمارے اعمال کی حفاظت ہو رہی ہے, ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, تم پر البتہ حفاظت کرنے والے ہیں. کون ہیں؟ کرامن کاتبین, بہت باعزت لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون, وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو ان کے علم میں ہے. اور یہ قیامت کے دن گواہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے, یہ بھی شہید ہوں گے. تو تم پر اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین مقرر کر دیے ہیں. اچھا, اس سے انسان کو کیا فیلنگ آتی ہے؟ ایک تو جو مراقبہ, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الرقیب کے ہر وقت اللہ کی نظر میں ہے, پلس یہ کہ ہمارے ساتھ یہ ایک نورانی مخلوق ہے کرامن کاتبین, ہر دم ہمارے ساتھ فرشتے ہیں. انسان کے اندر حیا پیدا ہوتی ہے, انسان کو لحاظ آتا ہے. ہم اکیلے میں کچھ کرنا چاہیں لیکن کسی کے سامنے ہم وہ کام نہیں کرتے, ہے نا, ہمیں لگتا ہے برا لگے گا. تو لہٰذا اس میں انسان کے اندر صفت حیا پیدا ہوتی ہے. اور جو الحفیظ کا بندہ ہے وہ اس کا قرب تلاش کرنے کے لیے اپنے اندر صفت حفظ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی یہ حفیظ بنوں. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا انی حفیظ علیم, میں حفیظ ہوں اور علیم ہوں, میں حفاظت کرنا جانتا ہوں. ترمذی میں حدیث ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا غلام, اے لڑکے, انی اعلمک کلمات, تجھ کو میں چند کلمات سکھاتا ہوں. کیا؟ احفظ اللہ, اللہ کی حفاظت کر. یحفظ کا, وہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ, اللہ کی حفاظت کر. تجدہ تجاہک, تو اس کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألک فاسأل اللہ, جب سوال کرے اللہ سے سوال کر. واذا استعنت فاستعن باللہ, اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مدد مانگ. تو یہ احفظ اللہ یحفظک, اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کی حفاظت سے کیا مطلب؟ اللہ کو کون سا خطرہ لاحق ہے؟ وہ تو السلام ہے, وہ تو المؤمن ہے, اس تک تو کوئی نقصان پہنچ ہی نہیں سکتا, اس کی ذات کو کوئی چیز نقصان دے نہیں سکتی. تو اللہ کی حفاظت سے مطلب ہے اللہ کی شریعت کی حفاظت. حافظون لحدود اللہ, مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والا, کہ خوشی غم میں اللہ کی حد نہ ٹوٹے. پھر اس کے لیے بہادری چاہیے. دیکھیں پہرے دار جو ہوتے ہیں, چوکی دار ہوتے ہیں, ان کے اندر ظاہر ہے ایک بریوری تو ہونی چاہیے, بہادری ہونی چاہیے. ہم کتنا ڈر جاتے ہیں, ہم کتنا کمپرومائز کر لیتے ہیں, ہم کتنے بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. اللہ ہماری خوشیوں کی حفاظت کرتا ہے, ہم اللہ کی مرضی کی حفاظت نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں انفارچونیٹلی ہم بڑے مجبور ہیں, انفارچونیٹلی فلاں نہیں مان رہا, انفارچونیٹلی یہ نہیں مان رہا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو نہیں, انسان کو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنی ہے. ہم نہیں کریں گے, مسلمان تو بتائیں دنیا میں اور کون یہ کام کرے گا؟ اور اللہ کی الحفیظ کی رضا کے لیے, اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں مومن؟ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. الذین هم علی صلواتہم یحافظون, وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرے گا تو نماز اس کی حفاظت کرے گی. یہ بھی بائی لیٹرل ہے دونوں. جیسے کہ ہم اللہ کے حدود کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا, ہم نماز کی حفاظت کریں گے, نماز ہماری حفاظت کرے گی. کس طرح؟ کہ جو صحیح طرح سے نماز پڑھتے ہیں, ارکان کی, شرائط کی, وضو کی,
ہر چیز کی جو حفاظت کرتے ہیں، تو پھر نماز کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ان کو روک دیتی ہے فحش سے اور برائیوں سے۔ اور جو الحفیظ کا قرب چاہتے ہیں وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آتا ہے سورۃ الاحزاب میں، الحافظین فروجہم والحافظات، وہ مرد اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اور پھر حفظ، جس کو ہم جن معنوں میں حفظ کہتے ہیں، قرآن کا حفظ کرنا۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا یا ربی، اے میرے رب، اس کو تاج پہنا۔ کس کو؟ جس نے قرآن حفظ کیا، تو اس کو تکریم کا تاج پہنایا جائے گا۔ تکریم یعنی بڑے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر وہ کہے گا، کون؟ قرآن کہے گا یا ربی، اے میرے رب، اور بڑھا اس کو، اور اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر۔ پھر اس کو عزت اور اکرام کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا، قرآن کہے گا یا ربی، اے میرے رب، ارضا عنہ، اللہ بس تو اس سے راضی ہو جا۔ یہ قرآن کی شفاعت ہے۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے نا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے حق میں حجت کرے گا یا تمہارے خلاف کرے گا۔ تو قرآن کہے گا کہ اللہ تو اس سے راضی ہو جا، یا میرے رب تو راضی ہو جا۔ فیرضا عنہ، تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اس سے۔ فیقال لہ، پھر اسے کہا جائے گا اقرا ورقا، چل پڑھتا جا اور چڑھتا جا، وتزاد بکل آیت حسنۃ، اور ہر آیت کے ساتھ تیرے لیے بھلائیوں میں اضافہ ہی کیا جاتا رہے گا، تو بھلائیوں ہی میں بڑھتا چلا جائے گا۔ تو کچھ نہ کچھ قرآن حفظ کرنے کی ضرور بالضرور کوشش کیجیے، اور جب تھوڑا تھوڑا کریں گے تو انشاءاللہ پورا بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ بریدہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن، دیکھیں ایک تو ہم نے پہلے تو حافظ کی بات کی تھی، اب ہم سب کا تو حافظہ اتنا اچھا نہیں کہ ہم قرآن پورا حفظ کر لیں، عمر کا بھی اس میں بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے۔ اور آج کل وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ذہن کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں اور ذہنی بیماریوں سے، یعنی کہ الزائمر سے یا ڈیمنشیا وغیرہ جیسی بیماریوں سے اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کریں؟ کوئی نیا علم حاصل کرنا شروع کر دیں، اینی تھنگ، تو حفظ کیوں نہ شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے ہو جائے گا۔ اپنی حفاظت بھی ہم قرآن کے ذریعے حفظ تو کر کے آخرت کے درجے تو ہم تلاش کر ہی رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے حافظے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی میموری کی بھی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ایک درجہ ہے حافظ کا۔ اب اس کا کیا معاملہ ہے جو کہ الحفیظ کی کتاب کی حفاظت کرے، اس کی تعلیمات کی حفاظت کرے اور اس کے حروف کی حفاظت کرے؟ تو اس میں حدیث ہے من قرأ القرآن، جس نے قرآن پڑھا، وتعلمہ، اور اس کا علم حاصل کیا، پڑھا اور علم حاصل کیا، یعنی کہ تجوید بھی اس کی بہت اچھی ہے، صحیح طرح پڑھنا بھی آتا ہے اس کو، یہ بھی سیکھا اس نے، اور پھر قرآن کے معنی بھی سیکھے اور اس کے احکامات بھی سیکھے۔ پھر کیا کیا سیکھنے کے بعد، علم کے بعد؟ وعمل بہ، عمل کیا اس کے اوپر، تو کیا ہوگا؟ البسا، پہنایا جائے گا، والداہ، اس کے والدین کو، یوم القیامہ تاجن، قیامت کے دن اس کو تاج پہنایا جائے گا، من نورن، نور کا تاج پہنایا جائے گا اس کے والدین کو، ضوءہ مثل ضوء الشمس، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی، اتنی چمکتی ہوئی۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے نا بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے، ہاں؟ تو پھر قرآن کا علم حاصل کرنا شروع کر دیں، عمل شروع کر دیں، اور کیا ہوگا؟ وَيُكْسَى وَالِدَهُ، اور پہنایا جائے گا اس کے والدین کو، حلتان، جوڑے، دو والدین کو جوڑے پہنائے جائیں گے جو دنیا میں ایسے کبھی کسی نے دیکھے ہی نہ ہوں گے۔ تو پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس وجہ سے ہم کو یہ آنر مل رہا ہے، کیوں ہم کو یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا، فیقال، کہا جائے گا، بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، تمہاری اولاد کے قرآن پڑھنے اور علم حاصل کرنے اور عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو سوچیں کہ جب والدین کا یہ آنر ہوگا تو جو خود پڑھتے ہیں اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن؟ ساری انسانیت کے سامنے ایک میڈل ہم کو دنیا میں ملتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ امیجن کریں سارے انسانوں کے سامنے اس آنر کا ملنا،
شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ اور الحفیظ کا احسان ہمارے اوپر کہ زندگی گزارنے کا محفوظ ترین راستہ اس نے ہم کو بتا دیا، صراط مستقیم۔ اور شریعت کے جو مقاصد ہیں، مقاصد بھی یہ ہے کہ ہماری حفاظت ہو۔ شریعت اللہ نے کو تنگ کرنے کے لیے تھوڑی نازل کی ہے، ہماری حفاظت کے لیے کی ہے۔ 5 مقاصد ہیں شریعت کے، ان کو مقاصد خمسہ کہا جاتا ہے: حفاظت جان، حفاظت مال، حفاظت نسب، حفاظت عقل اور حفاظت دین۔ ان 5 چیزیں، یہی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں، انہی کی حفاظت کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، انہی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی ہے۔ جو اپنے قول سے اور عمل سے حفاظت کر لے گا تو الحفیظ کی جنت پا لے گا۔ قرآن کو کتاب حفیظ کہا ہے۔ اچھا، یہ حفیظ جو لفظ ہے یہ بھی بڑا اہم اور بڑا ایک طرح سے دلچسپ اس طرح سے ہے۔ حفیظ فاعل کے لیے بھی آتا ہے، مفعول کے لیے بھی آتا ہے۔ حفاظت کرنے والا اور وہ جس کی حفاظت کی گئی ہو، دونوں طرح اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت کس نے کی ہے؟ کتاب حفیظ کہا ہے نا قرآن کو، کس نے حفاظت کی ہے قرآن کی؟ الحفیظ نے۔ اور قرآن کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرنے والا ہے ہماری۔ قرآن حفاظت کیا گیا ہے اور قرآن حفاظت کرتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور ہے کہاں یہ؟ لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو رکھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے، اور جو اس کی حفاظت کرے گا الحفیظ کی جنت پا لے گا۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کا ذکر کرنے کے بعد، ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ جو کہ تم وعدہ دیے گئے تھے، لکل اواب حفیظ، یہ جنت ہر اواب، ہر حفیظ کے لیے ہے، جس نے اللہ کے حدود کی، قرآن کے حروف کی، تعلیمات کی حفاظت کی ہوگی۔ اللہ کی حفاظت کی نا، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے حدود کی حفاظت کرو۔ تو کہتے ہیں نا الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل کرو گے ویسے ہی جزا ملے گی، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کری، آج اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے طویل حدیث ہے، مختصراً خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو قتادہ سفر میں تھے۔ اچھا، سفر میں جب ہوتا ہے انسان، رات ہے، تھکن ہے، ظاہر ہے کوئی ایسی سواریاں تو نہیں تھیں جیسی آج ہمارے یہاں ہوتی ہیں، کھلی سواریاں، اونٹ ہے یا خچر ہے یا گھوڑا ہے، اس پر بیٹھے جا رہے ہیں تو اونگ آ جاتی ہے، انسان ادھر ادھر ہلنے لگ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ہیں، یہ ابو قتادہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، اور اس طرح کیا کہ آپ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو جب رات کو بیچ میں آپ کی آنکھ کھلی، آپ کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، آپ نے پوچھا من ھذا، کون ہے یہ؟ تو قلتو، کہتے میں نے کہا ابو قتادہ، میں ابو قتادہ ہوں۔ تو پھر پوچھا تو کب سے میرے ساتھ ہے، یعنی کب سے تو اس طرح میری حفاظت کر رہا ہے؟ تو ابو قتادہ نے کہا کہ جب سے آپ نے سفر شروع کیا میں اسی طرح آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، اسی طرح میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو دعا دی کہ حفظک اللہ، اللہ تیری حفاظت کرے، بما حفظت بہ نبیہ، جیسے تو نے اس کے نبی کی حفاظت کری۔ تو آج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی موجود نہیں ہیں میرے اور آپ کے درمیان، تو ہمیں ان کی سنتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پلیز کمپلیسنٹ نہ ہو، پلیز معاشرے کے دباؤ میں مت آئیں۔ معاشرہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، یہ فیلسی ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے کہ دنیا والے تمہاری حفاظت، تمہاری خوشیوں کے ضامن وہ ہیں، کچھ نہیں دے سکتے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا لا یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تم کیوں ڈرتے ہو ان سے؟ تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ابھی جیسے آپ کو امیون سسٹم کے بارے میں بتایا جسمانی طور پہ، اسی طرح الحفیظ صرف انسانوں کا محافظ نہیں ہے، اپنی ساری مخلوق کا محافظ ہے۔ جانوروں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت کے طریقے سکھائے ہیں، اور کون سے جانور، ظاہر وہ ہاتھی گینڈا تو اپنی حفاظت خود ہی کر لیتا ہے، اس کا سائز دیکھ کے ویسے کوئی اس کے پاس نہیں جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے کمزور قسم کے جانور کہ جو ہر ایک کا شکار، ہر ایک کا لقمہ بن سکتے ہیں، اللہ نے کس طرح ان کو کیموفلیج سکھایا ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو بلینڈ کر لیتے ہیں اپنی سراؤنڈنگز کے اندر۔ الحفیظ کی حمد ہم کریں، سبحان اللہ کہیں۔
ٹھیک ہے. فاقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.